بسم اللہ والحمد للہ الصلاۃ والسلام علی ابی القاسم محمد ابن عبداللہ خاتم النبیین۔ ذرا تصور کریں، فرض کریں کہ ہم ایک ایسے گھنے اور انتہائی تاریک جنگل میں کھڑے ہیں جہاں جہاں ہاتھ کو ہاتھ سجھائی نہیں دے رہا۔ بالکل اندھیرا۔ جی، ہر طرف ایک پراسرار سناٹا ہے، قدم قدم پر کسی نامعلوم خطرے کا، کسی کھائی یا کسی درندے کا خوف ہے۔ ہمارے پاس کوئی نقشہ نہیں ہے، کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا، اور مطلب یہ بھٹکنے کا جو ہولناک احساس ہے نا، یہ ذہن کو مفلوج کر رہا ہے۔ اور پھر اچانک ایک روشنی پڑتی ہے نا؟ بالکل اچانک آسمان سے ایک انتہائی تیز اور شفاف روشنی پڑتی ہے۔ یہ روشنی محض تاریکی کو نہیں چیرتی، بلکہ یعنی منزل تک جانے والا ایک محفوظ اور سیدھا راستہ بالکل ہمارے قدموں کے نیچے بچھا دیتی ہے۔ ارے واہ، یہ بہت خوبصورت تشبیہ ہے۔ شکریہ۔ تو آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم ایک ایسے ہی موضوع کو کھوجنے والے ہیں جو انسان کی فکری تاریکی کو چیر کر اسے یقین کی روشنی دیتا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کے ایک انتہائی گہرے، حیرت انگیز اور قدرے کم زیر بحث آنے والے نام المبین پر علمی گفتگو کریں گے۔ جی، اور دیکھیں، یہ تاریک جنگل کی جو تمثیل آپ نے دی، یہ محض ایک کہانی نہیں ہے، یہ دراصل آج کے انسان کی نفسیاتی اور فکری حالت کی بالکل درست عکاسی ہے۔ بالکل، ہم سب کہیں نہ کہیں الجھے ہوئے ہیں۔ جی ہاں، ہم انسان اپنی جلد بازی اور محدود سوچ اور دنیاوی الجھنوں کے باعث اکثر اسی طرح کی شدید بے یقینی کا شکار رہتے ہیں۔ انسان کا ذہن اتنی جلدی سچائی سے دور ہو کر اندھیروں میں بھٹکنے لگتا ہے، استغفر اللہ۔ سچ کہا آپ نے۔ لیکن اس علمی سفر کا بنیادی مقصد ہی یہ سمجھنا ہے کہ اللہ کی ذات المبین ہے، یعنی وہ جو خود بھی روز روشن کی طرح واضح ہے اور حق کو بھی انسان کے لیے پوری طرح عیاں کر دیتی ہے۔ جب کوئی اس صفت کی گہرائی کو سمجھ لیتا ہے نا، تو اس کے ذہن سے شکوک و شبہات کی دھند ہمیشہ کے لیے چھٹ جاتی ہے۔ صحیح۔ اچھا، اگر یہ روشنی اتنی ہی تیز اور اثر انگیز ہے تو پھر اس کی اصل ماہیت کیا ہے؟ میرا مطلب ہے، اس سے پہلے کہ ہم کائنات کے وسیع اسرار میں الجھیں، ذرا زبان کے زاویے سے اس کو ڈی کوڈ کرتے ہیں۔ جی ضرور، زبان کا زاویہ بہت اہم ہے۔ عربی زبان کی جڑیں اس المبین کے تصور کو کیسے بیان کرتی ہیں؟ میں چاہتی ہوں کہ ہم لغت سے شروعات کریں۔ دیکھیں، جب ہم صدیوں پرانی عربی لغت کی طرف رجوع کرتے ہیں نا، تو علامہ الجوہری اور ابن فارس جیسے مایہ ناز لغوی ماہرین، جنہوں نے الفاظ کی جڑوں اور ان کی نفسیات پر پوری زندگیاں صرف کی، جی بالکل، تو وہ بتاتے ہیں کہ اس لفظ کا مادہ یعنی اس کی روٹ با یا نون ہے۔ اس کا بنیادی تصور محض دکھائی دینا نہیں ہے، بلکہ کسی چیز کا اس طرح ابھر کر سامنے آنا ہے کہ اس پر پڑا ہوا ہر پردہ ہٹ جائے، یعنی کوئی چیز چھپی نہ رہے۔ بالکل۔ جب ہم عربی میں کہتے ہیں کہ کسی نے اس بات کو آبان کر دیا، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو اتنی شدت سے واضح کر دینا کہ اس میں ابہام کی کوئی ایک رمق بھی باقی نہ رہے۔ واو! مطلب ایک ایسا بے نقاب سچ جس کے سامنے آنے کے بعد کوئی سوالیہ نشان یا کوئی شک زندہ نہ رہ سکے۔ مجھے اس پردہ ہٹنے والی بات پر بڑی حیرت ہوئی، کیونکہ دیکھیں، جب میں اس جائزے کی تیاری کے لیے حوالوں کا مطالعہ کر رہی تھی تو مجھے ایک زبردست اور حیران کن چیز ملی جس نے میرے ذہن میں کئی سوال کھڑے کر دیے۔ اچھا، وہ کیا؟ یہ نام جو کائنات کی اتنی بڑی سچائی کی نمائندگی کر رہا ہے، کیا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ پوری کتاب الہی میں کتنی بار آیا ہے؟ میرے خیال میں شاید صرف اور صرف ایک بار۔ ارے واہ، ایک بار؟ جی ہاں، سورۃ النور کی آیات 25 میں۔ اور اس سے بھی بڑی حیرت کی بات یہ ہے کہ ذخیرہ احادیث میں یعنی سنت نبوی میں یہ بطور نام کہیں سرے سے وارد ہی نہیں ہوا۔ اتنی بڑی اور فیصلہ کن صفت اور اس کا ذکر صرف ایک بار؟ یہ ایک انتہائی متوجہ کرنے والا مشاہدہ ہے۔ قرآنی الفاظ کی یہی تو معجزانہ ساخت ہے۔ کوئی لفظ محض گنتی بڑھانے کے لیے نہیں آتا، بلکہ اس کا مقام اور اس کا سیاق و سباق اس کی طاقت کا فیصلہ کرتا ہے۔ بالکل۔ سورۃ النور کی اس واحد آیت کے الفاظ ہیں وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ، یعنی قیامت کے دن انہیں پوری طرح معلوم ہو جائے گا کہ اللہ ہی حق ہے، واضح کرنے والا۔ اچھا، تو پھر یہاں ایک اور الجھن جنم لیتی ہے۔ اس آیت میں المبین
تنہا نہیں آیا بلکہ اللہ کے ایک اور نام الحق کے ساتھ جڑ کر آیا ہے، یعنی الحق المبین۔ جی ہاں، یہ ایک اہم نقطہ ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ اگر اللہ خود الحق یعنی سچائی ہے تو اسے مزید المبین کی ضرورت کیوں پڑی؟ مطلب کیا سچ اپنے آپ میں کافی نہیں ہوتا؟ یہ تو ایسا ہے جیسے کسی انتہائی اہم اور تصدیق شدہ قانونی دستاویز کے آخر میں جو پہلے ہی قانون ہو ایک اور حتمی مہر لگائی جا رہی ہو۔ ہاں، آپ کی یہ قانونی دستاویز والی تشبیہ بہت برمحل ہے۔ دیکھیں، علمی لحاظ سے علماء بتاتے ہیں کہ حق کا یعنی سچائی کا محض وجود میں ہونا انسان کے لیے اس وقت تک حجت نہیں بنتا، صحیح۔ یا یوں کہہ لیں کہ اس کا مکمل فائدہ اس وقت تک نہیں پہنچتا جب تک کہ وہ مبین نہ ہو جائے۔ اس میکانزم کو ایک اور مثال سے سمجھتے ہیں۔ جی بتائیے۔ فرض کریں زمین کی گہرائی میں سونا موجود ہے۔ وہ سونا حق ہے، ایک حقیقت ہے، لیکن وہ انسان کے کام تب آئے گا جب وہ کھود کر باہر نکالا جائے، اسے صاف کیا جائے اور اس کی چمک سب کے سامنے عیاں ہو جائے۔ ارے واہ، یہ بہت زبردست مثال ہے۔ جی، تو حق کا خاموشی سے وجود رکھنا ایک بات ہے، لیکن اس کا انسان کی عقل اور شعور کے پردوں کو چیر کر پوری طرح آشکار ہو جانا، یہ المبین کا کمال ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بات تو سمجھ آ گئی کہ سچائی کا ظاہر ہونا بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا اس کا وجود۔ لیکن اگر ہم فلسفے سے نکل کر ایک عام انسان کے شعور کی سطح پر آئیں تو اس صفت کے حقیقت میں کیا معنی بنتے ہیں؟ اس کو گہرائی سے سمجھنے کے لیے ہمیں اسلامی تاریخ کے دو عظیم مفکرین امام الحلیمی اور امام الزجاجی کے افکار کو دیکھنا ہوگا۔ اچھا۔ امام الحلیمی، جو کہ عقائد کے بہت بڑے ماہر تھے، وہ فرماتے ہیں کہ اس صفت کے دو بڑے پہلو ہیں۔ پہلا پہلو یہ ہے کہ اللہ کی ربوبیت، اس کی وحدانیت اور اس کے افعال کائنات میں اتنی شدت سے ظاہر ہیں کہ اس ذات کا چھپنا عقلی طور پر محال ہے۔ یعنی وہ اپنے کمالات کے ساتھ پوری طرح نمایاں ہے۔ بالکل۔ اور دوسرا پہلو جس پر امام الزجاجی نے زور دیا وہ یہ ہے کہ اللہ نے انسان کو ایک بند گلی میں بھٹکنے کے لیے نہیں چھوڑا۔ صحیح۔ اس نے اپنے رسولوں، کتابوں اور مسلسل نشانیوں کے ذریعے بتا دیا کہ تباہی کا راستہ کون سا ہے اور کامیابی کا راستہ کون سا ہے۔ مطلب کیا کرنا ہے اور کیا چھوڑنا ہے، یہ دونوں باتیں بالکل ایک کھلی کتاب کی طرح واضح کر دی گئی ہیں۔ میں یہاں آپ کی بات سے تھوڑا اختلاف کرنا چاہوں گی۔ جی کہیے۔ میرا مطلب ہے اگر واقعی سب کچھ اتنا ہی کھلی کتاب کی طرح واضح ہے، اگر خدا کا وجود اور اس کے بنائے ہوئے راستے اتنی بے نقاب ہیں جیسا کہ علماء فرما رہے ہیں، تو پھر ہم آج اپنے ارد گرد اتنی فکری ویرانی کیوں دیکھتے ہیں؟ آج کے جدید دور کا انسان ایک خوفناک ذہنی الجھن، شکوک و شبہات اور ایک وجودی بحران کا شکار ہے۔ بالکل، یہ حقیقت ہے۔ تو اگر روشنی اتنی تیز ہے تو یہ سارا معاشرہ اندھیرے میں کیوں ٹامک مار رہا ہے؟ کیا یہ وضاحت اپنا کام کرنے میں ناکام ہو گئی ہے؟ یہ ایک انتہائی چپتا ہوا اور جائز سوال ہے، لیکن دیکھیں اس کا جواب یہ نہیں ہے کہ روشنی کمزور پڑ گئی ہے، بلکہ مسئلہ انسان کی اپنی بصارت کا ہے۔ ہماری دیکھنے کی صلاحیت کا؟ جی، روشنی اور رہنمائی تو موجود ہے، مگر انسان نے جان بوجھ کر اپنی آنکھوں پر خواہشات، انا اور دنیاوی لالچ کی موٹی پٹیاں باندھ رکھی ہیں۔ یہ تو ہے۔ ہم روزمرہ کی دوڑ دھوپ میں مادی سٹیٹس بنانے کی دھن میں اس قدر اندھے ہو جاتے ہیں کہ سامنے موجود سچائی سے بھی نظریں چرا لیتے ہیں۔ یہ جان بوجھ کر اندھا بننا اور حقائق سے منہ موڑنا ہی ہماری سب سے بڑی پسپائی ہے۔ استغفر اللہ۔ واقعی؟ اس نفسیاتی کیفیت اور اس کے انجام کو عظیم مفسر امام طبری نے بہت خوبصورتی سے بیان کیا ہے۔ اچھا، امام طبری اس متضاد رویے کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ انہوں نے سورۃ النور کی اسی آیت کی تشریح میں لکھا ہے کہ جو منافقین اور منکرین دنیا میں جان بوجھ کر شک کا پردہ اوڑے ہوئے تھے، جی، جو بار بار کہتے تھے کہ ہمیں تو کچھ واضح نظر نہیں آ رہا، قیامت کے دن وہ سارے پردے جو انہوں نے خود اپنے ذہنوں پر ڈالے تھے ایک جھٹکے سے کھینچ لیے جائیں گے۔ یعنی سب کچھ بے نقاب ہو جائے گا؟ بالکل۔ اس دن اللہ حقائق کو اتنی شدت سے مبین کرے گا کہ بڑے سے بڑا متکبر اور شک کرنے والا بھی چیخ اٹھے گا کہ یہی سچ تھا۔ یعنی دنیا میں مسئلہ ابہام کا نہیں تھا، ہٹ دھرمی کا تھا۔ ارے واہ، گویا سگنل تو فل پاور میں آ رہا ہے، لیکن ہم نے ہی اپنے دروازے اور کھڑکیاں بند کر رکھی ہیں۔ 100% ایسا ہی ہے۔
اس کا مطلب ہے کہ المبین کی یہ صفت محض کتابوں میں پڑھنے کے لیے کوئی جامد لفظ نہیں ہے، بلکہ یہ اس وقت اسی لمحے ہمارے ارد گرد پوری کائنات کو ڈرائیو کر رہی ہے۔ بلا شبہ اللہ کا حق کو واضح کرنے کا یہ عمل ایک ایسا ڈائنامک اور متحرک نظام ہے جو کبھی نہیں رکتا۔ اور دیکھیں، یہ وضاحت دو راستوں سے کام کرتی ہے۔ وہ کون سے دو راستے ہیں؟ پہلا وہ اندرونی سافٹ ویئر ہے جسے ہم انسانی فطرت کہتے ہیں، اور اس کی تائید کے لیے آسمانی کتابیں اور رسول بھیجے گئے ہیں۔ لیکن ایک دوسرا اور بہت ہی حیران کن راستہ کائناتی نشانیوں کا ہے۔ کائناتی نشانیاں یعنی فطرت کے مناظر؟ جی، امام ابن القیم نے اس پر ایک انتہائی چشم کشا بات کہی تھی۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ معجزات صرف ماضی میں پیغمبروں کے دور میں ہوئے اور بس پھر کائنات خاموش ہو گئی۔ اچھا، تو پھر؟ بلکہ اللہ ہر دور میں، ہر زمانے کے انسان کے شعور کے مطابق ایسی نئی نشانیاں ظاہر کرتا ہے جو اسی حق کو واضح کرتی ہیں۔ گویا آج کا جدید انسان مائکروسکوپ یا ٹیلیسکوپ کے ذریعے کائنات کی جو پیچیدگیاں اور توازن دریافت کر رہا ہے نا، وہ دراصل نشانیاں ہی دیکھ رہا ہے۔ بالکل۔ وہ دراصل اسی المبین کی صفت کا ایک نیا اور جدید معجزہ دیکھ رہا ہے۔ مجھے ابن القیم کا یہ نقطہ بہت دلچسپ لگا۔ اگر میں اسے جدید دور کی ایک تشبیہ دوں تو یہ کچھ ایسا ہے جیسے کائنات ایک خاص انتہائی طاقتور فریکوینسی پر مسلسل ریڈیو سگنلز نشر کر رہی ہے۔ بہت عمدہ تشبیہ ہے۔ حق کا براڈ کاسٹ 24 گھنٹے جاری ہے، بغیر کسی تعطل کے۔ مسئلہ براڈ کاسٹر کا نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے ذہن اور دل کے ریسیورز کی ٹیوننگ درست کرنی ہے۔ ہمارا اینٹینا صحیح سمت میں نہیں ہے۔ جی، اور آپ کی اس اینٹینا والی تشبیہ میں ایک اور چیز کا اضافہ کرتے ہیں۔ ہمارا وہ ریسیور مسلسل دنیاوی خلفشار، سوشل میڈیا کے شور شرابے اور مادی سوچ کی وجہ سے زنگ آلود ہو چکا ہے۔ جی، بہت زیادہ زنگ لگ چکا ہے۔ اس زنگ کی وجہ سے ہم وہ سگنل کیچ نہیں کر پاتے۔ ہم صبح سے شام تک کائنات کے اتنے بڑے معجزات کو، چاہے وہ ایک انسانی خلیے یعنی سیل کی پیچیدہ ترین ساخت ہو، ڈی این اے میں چھپا ہوا معلومات کا پورا سمندر ہو، یا کہکشاؤں کا حیرت انگیز توازن، واہ واقعی۔ ہم انہیں محض اس لیے نظر انداز کر دیتے ہیں کہ ہمیں اپنی روزمرہ کی میٹنگز اور بے معنی مصروفیات میں الجھنا ہوتا ہے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ ذرا سوچیں، ہم کتنے عظیم معجزات کو روز پیروں تلے روند کر یوں ہی گزر جاتے ہیں، استغفر اللہ۔ جی، اور جب انسان اس زنگ کو صاف کرتا ہے نا، ان نشانیوں پر تفکر کرتا ہے، تو اس کے دل میں تقویٰ پیدا ہوتا ہے اور اسے کائنات کی وسعتوں میں ایک زبردست ربوبیت کا احساس ملتا ہے۔ میں کسی اندھے حادثے کا نتیجہ نہیں ہے، یعنی ہمیں یہاں لاوارث نہیں چھوڑا گیا، بلکہ ایک مکمل اور واضح رہنمائی موجود ہے۔ تو انسان کا جذباتی اور نفسیاتی رد عمل کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں، اس کا واحد اور فطری رد عمل اللہ کے لیے بے پناہ محبت اور شکر گزاری ہے، کیونکہ انسان فطری طور پر اندھیرے، گمراہی اور بھٹکنے سے خوفزدہ رہتا ہے۔ جی بالکل۔ جب اسے پتہ چلتا ہے کہ کائنات کے خالق نے اسے یوں تنہا نہیں چھوڑا، بلکہ ابدی کامیابی اور سلامتی کا ایک نہایت واضح نقشہ اس کے ہاتھ میں تھما دیا ہے، تو دل محبت سے بھر جاتا ہے۔ سچ ہے۔ اور اس واضح نقشے، اس خدائی محبت کی سب سے بڑی اور ٹھوس شکل قرآن مجید ہے، جسے اللہ نے خود کتاب مبین کا نام دیا ہے۔ لیکن میں یہاں پھر ایک سوال اٹھاؤں گی۔ جی پوچھیں۔ جو دعویٰ کرتی ہیں کہ وہ واضح ہیں، قرآن کی وضاحت کا وہ کون سا میکانزم تھا جس نے اس وقت کے پورے عرب معاشرے کو ہلا کر رکھ دیا تھا؟ یہ سوال قرآن کی اصلی طاقت کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے۔ دیکھیں، قرآن کی وضاحت محض سیدھی سادھی باتیں بتانے تک محدود نہیں تھی۔ یہ ایک مکمل معجزاتی پیکج تھا۔ اچھا۔ وہ عرب جو اپنی فصاحت، شاعری اور بلاغت پر اتنا غرور کرتے تھے کہ باقی پوری دنیا کو گونگا یعنی عجمی کہتے تھے، قرآن نے ان کی اسی زبان کے اندر ایسے الفاظ، ایسی صوتیات اور ایسا لسانی بہاؤ استعمال کیا کہ وہ دنگ رہ گئے۔ حیران انگیز۔ یہ اس کے الفاظ کی ناقابل تردید وضاحت تھی۔ پھر اس کے معنی اس قدر عمیق تھے کہ وہ انسانی نفسیات کے ہر تار کو چھیڑتے تھے۔ بالکل۔ اور تیسرا اور اہم ترین پہلو اس کے احکامات۔
اس نے سوسائٹی کے وہ تمام پیچیدہ مسائل، چراگاہوں کے جھگڑوں سے لے کر وراثت کی تقسیم اور خاندانی نظام تک، جو صدیوں سے حل نہیں ہو رہے تھے، انہیں ایسے واضح اور دو ٹوک قوانین میں بدل دیا کہ کسی شک یا تعویل کی گنجائش ہی نہ رہی۔ یہ کتنی شاندار بات ہے! اتنی شاندار، معجزاتی اور جامع رہنمائی ہونے کے باوجود ہم میں سے اکثر لوگ اس کتاب کو بس ایک رسمی طور پر بغیر سمجھے پڑھ کر خوبصورت خلافوں میں لپیٹ کر رکھ دیتے ہیں۔ جی، یہ بہت افسوسناک ہے۔ ہم اس کی ان واضح ہدایات سے وہ فائدہ نہیں اٹھاتے جو ہمارا اصل حق اور ضرورت تھی۔ یہ ہمارے لیے کتنی بڑی محرومی اور بدقسمتی کی بات ہے، استغفر اللہ۔ بالکل۔ لیکن دیکھیں، اس پوری گفتگو سے ایک اور زبردست زاویہ بھی نکلتا ہے۔ جب ہم المبین کے تصور کو سمجھ لیتے ہیں تو خدا کے احکامات کے بارے میں ہمارا عمومی رویہ ہی بدل جاتا ہے۔ عام طور پر دنیا میں لوگ احکامات کو یا مذہب کو ایک پابندی سمجھتے ہیں کہ یہ مت کرو، وہ مت کرو۔ جی ہاں، یہ ایک بہت ہی عام اور خطرناک غلط فہمی ہے۔ بالکل، لیکن جب آپ یہ جان لیتے ہیں کہ ان احکامات کو بھیجنے والا المبین ہے، تو یہ نام نہاد پابندیاں دراصل ایک خالق کی طرف سے جاری کردہ واضح حفاظتی ہدایات یعنی پروٹیکٹیو گائیڈ لائنز بن جاتی ہیں۔ بہت خوب، حفاظتی ہدایات۔ اللہ تعالیٰ سورۃ التوبہ کی آیت 115 میں خود فرماتا ہے کہ وہ کسی قوم کو ہدایت دینے کے بعد اس وقت تک گمراہ نہیں کرتا جب تک کہ ان کے لیے وہ تمام چیزیں پوری طرح واضح نہ کر دے جن سے انہیں بچنا ہے۔ صحیح۔ تو یہ پابندیاں تو دراصل وارننگ سائنز ہیں جو بتا رہی ہیں کہ آگے کھائی ہے، اس راستے پر مت جانا ورنہ تباہ ہو جاؤ گے۔ آپ نے اس کا بالکل درست نفسیاتی تجزیہ کیا ہے، اور دیکھیے، اس خدائی وضاحت، اس کائناتی کلیرٹی کو زمین پر انسانوں کے سامنے عملی شکل میں پیش کرنے کے لیے ایک انتہائی کامل انسانی ذریعے کی ضرورت تھی۔ احکامات تو آسمان سے آ گئے، کتاب نازل ہو گئی، لیکن انہیں زمین پر چلتے پھرتے، ہنستے روتے اور بازاروں میں بستے عام انسانوں کے لیے کون مبین بنائے گا؟ جی، کون بنائے گا؟ یہ عظیم کام اللہ نے اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا۔ قرآن میں اللہ نے انہیں بھی مبین قرار دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ایک کھلی کتاب تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو ایسے روشن راستے پر لا کھڑا کیا جس کی راتیں بھی دنوں کی طرح اجلی ہیں، جہاں کوئی ابہام نہیں۔ سبحان اللہ! اس حوالے سے میرے مطالعے کے دوران ایک واقعہ سامنے آیا جس نے مجھے واقعی حیران کر دیا۔ وہ کون سا واقعہ؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا وہ مشہور واقعہ جو اس بات کو بہت خوبصورتی سے ثابت کرتا ہے۔ آپ اس واقعے کی بات کر رہی ہیں جہاں مخالفین نے مسلمانوں کو نفسیاتی طور پر نیچا دکھانے کی کوشش کی تھی؟ بالکل وہی واقعہ۔ کچھ یوں ہے کہ مشرکین نے مسلمانوں کا مذاق اڑانے اور ان کے اعتماد کو ٹھیس پہنچانے کے لیے ایک طنز کیا۔ انہوں نے حضرت سلمان فارسی کے پاس آ کر انتہائی طنزیہ انداز میں کہا کہ ارے، تمہارے نبی نے تو تمہیں اتنی باریک اور چھوٹی چھوٹی باتوں میں بھی الجھا کر رکھ دیا ہے کہ تمہیں واش روم جانے یعنی قضائے حاجت کے آداب تک سکھا ڈالے ہیں۔ ان کا ہدف یہ تھا کہ مسلمان اس بات پر شرمندہ ہوں یا کوئی دفاعی انداز اپنائیں۔ بالکل۔ لیکن حضرت سلمان فارسی نے جو جواب دیا وہ کمال تھا۔ انہوں نے ذرہ برابر بھی کوئی شرمندگی محسوس کرنے کے بجائے پورے اعتماد، فخر اور استقامت سے اس بات کی تصدیق کی۔ ارے واہ! انہوں نے کہا کہ ہاں، بالکل سکھایا ہے، اور پھر خود گنوانا شروع کیا کہ ہمیں سکھایا گیا ہے کہ قضائے حاجت کے وقت قبلے کی طرف رخ نہ کریں، دائیں ہاتھ کا استعمال نہ کریں، اور پاکیزگی کے دیگر واضح اصول۔ زبردست! یہ دراصل اس بات کا ایک شاندار اعلان تھا کہ ہمارا دین چند فلسفیانہ الجھنوں کا نام نہیں، یہ انسانی زندگی کی ایک ایک جزیات کو واضح کرتا ہے اور ہمیں کسی بھی معاملے میں اندھیرے میں ٹامک ٹوئیاں نہیں مارنے دیتا۔ بے شک، مجھے یہ سوچ کر ہی حیرت ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کس قدر شفاف ہوگی۔ وہ ایک ایسا معاشرہ تھا جہاں لوگ وہموں اور الجھنوں میں زندگیاں گزار دیتے تھے، لیکن صحابہ کرام کا تعلق دیکھیے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاموشی، آپ کے چہرے کے ہلکے سے تاثر اور محض ایک مسکراہٹ سے بھی پیغام کا اصل منشا سمجھ جاتے تھے۔ جی، کوئی ابہام نہیں، کوئی تضاد نہیں۔ لیکن
پھر بھی آج اگر ہم اپنی حالت پر نظر ڈالیں تو ہم ان انتہائی واضح اور روشن سنتوں کو چھوڑ کر اپنے ہی بنائے ہوئے الجھے اور تاریک راستوں پر چل نکلتے ہیں، شارٹ کٹس ڈھونڈتے ہیں اور پھر روتے ہیں کہ زندگی میں سکون اور برکت نہیں ہے۔ سچ ہے۔ یہ تو سراسر ہماری اپنی کوتاہی ہے جس نے ہمیں اتنی بری طرح الجھا دیا ہے۔ استغفر اللہ۔ دیکھیں، یہی وہ مقام ہے جہاں سے اس سارے علم کا عملی اطلاق شروع ہوتا ہے۔ جی اگر ہم نے آج یہ تسلیم کر لیا ہے کہ کائنات میں کوئی ابہام نہیں، جی حق بالکل عیاں ہے اور اللہ کی ذات المبین ہے، تو اب ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ جی ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ علماء کرام نے اس پر ایک بہت سخت تنبیہ کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جو علم، جو سچائی اللہ نے واضح کر کے عطا کر دی ہے، اسے ذاتی مفاد، کسی دنیاوی ڈر یا محض اپنی انا کی وجہ سے چھپانا کائنات کا بدترین بخل ہے۔ بہت بڑی بات ہے یہ۔ ان پچھلی قوموں کا انجام بہت برا ہوا جن سے کتاب کا پختہ عہد لیا گیا تھا کہ وہ اسے لوگوں کے لیے واضح کریں گے، لیکن انہوں نے چند ٹکوں کے بیوز اسے چھپا لیا۔ استغفر اللہ۔ یعنی سچائی کو جانتے بوجھتے ہوئے اس پر پردہ ڈالنا یا اسے مصلحت کے نام پر گول مول کر کے پیش کرنا، یہ تو براہ راست اللہ کی صفت المبین کے خلاف بغاوت اور اس کی صریح خلاف ورزی ہوئی نا؟ بالکل سراسر خلاف ورزی ہے۔ ہمیں اس منافقت سے ہر صورت بچنا ہوگا، لیکن کیا اس کا کوئی ایسا عملی پہلو بھی ہے جو ہماری روزمرہ کی زندگی میں ہمارے فیصلوں میں ہماری مدد کرے، خاص طور پہ تب جب ہم کسی شدید الجھن میں پھنس جاتا ہے؟ وہ جب بھی کسی فکری دوراہے پر کھڑا ہوتا ہے، وہ اللہ ہی کو پکار کر کہتا ہے کہ میرے رب، تو حق کو حق کر کے اور باطل کو باطل کر کے مجھ پر واضح کر دے۔ سبحان اللہ۔ اس عمل کو سمجھنے کے لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا ایک زبردست اور ایمان افروز واقعہ ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اسلام کے آغاز میں شراب مکمل طور پر حرام نہیں تھی، بلکہ اس کے احکامات بتدریج آہستہ آہستہ آ رہے تھے۔ جی، مراحل میں آ رہے تھے۔ حضرت عمر کے دل میں ایک بے چینی تھی۔ ان کی دوراندیشی انہیں بتاتی تھی کہ یہ چیز معاشرے کے لیے ناسور ہے۔ وہ بار بار مسلسل ایک ہی دعا کرتے تھے، اللہم بین لنا فی الخم بیان الشفاء۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ یعنی اے اللہ، ہمارے لیے شراب کے معاملے میں ایسا بیان نازل فرما جو ہمارے سینوں کی اس الجھن کو شفا دے دے، ہمیں ایک حتمی وضاحت دے۔ جب پہلی آیت آئی وہ مطمئن نہیں ہوئے۔ اچھا۔ دوسری آیت آئی جس میں نماز کے وقت نشے کے قریب جانے سے روکا گیا۔ انہوں نے پھر وہی دعا کی کہ نہیں، ابھی کامل وضاحت باقی ہے، یہاں تک کہ سورۃ المائدہ کی وہ فیصلہ کن اور حتمی آیت نازل ہوئی جس میں اسے مکمل اور قطعی حرام قرار دیا گیا۔ تو حضرت عمر بے ساختہ پکار اٹھے، ہم باز آ گئے، ہم باز آ گئے۔ واہ! اس واقعے سے جو چیز سب سے زیادہ نمایاں ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ وضاحت یا کلیرٹی کوئی ایسی چیز نہیں جو آسمان سے اچانک گود میں آ گرے۔ یہ ایک مسلسل، بھرپور اور ایکٹیو عمل ہے۔ بالکل، سچائی کو مانگنا پڑتا ہے۔ ہم اپنی روزمرہ کی زندگیوں میں کتنی ہی بار حق کو جاننے کی کوشش ہی نہیں کرتے اور محض سستی کا شکار ہو کر آدھے ادھورے سچ پر گزارا کر لیتے ہیں۔ یہ ہماری کتنی بڑی روحانی اور فکری سستی ہے۔ استغفر اللہ۔ بالکل۔ ہمیں حضرت عمر کی طرح وضاحت کو مسلسل مانگنا اور کھوجنا چاہیے۔ 100% درست فرمایا آپ نے۔ سچائی کو تلاش کرنا انسان کا کام ہے، اور پھر اس راستے کو پوری طرح روشن کر دینا المبین کی صفت ہے۔ تو آج کے اس تفصیلی جائزے کو اگر ہم سمیٹیں تو ہم نے الفاظ کی جڑوں سے اپنا سفر شروع کیا کہ بے نیان کا مطلب حقائق پر پڑے پردوں کا ہٹ جانا ہے۔ جی۔ ہم نے دیکھا کہ کیسے اللہ نے قرآن میں صرف ایک بار لیکن انتہائی گہرے سیاق و سباق میں اپنا یہ نام استعمال کیا۔ پھر ہم نے کائناتی نشانیوں کے ان سگنلز پر بات کی جو ہر لمحہ ہمیں پکار رہے ہیں، اور آخر میں یہ سمجھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کیسے اس خدائی وضاحت کا زمین پر سب سے بڑا اور روشن عملی نمونہ تھی۔ بالکل صحیح خلاصہ پیش کیا آپ نے۔ اس ساری گفتگو کا نچوڑ یہ ہے کہ کائنات میں کوئی اندھیرا نہیں، کوئی الجھن نہیں، بشرطے کہ ہماری آنکھیں اور دل دیکھنے کے لیے تیار ہوں۔ بالکل، اور اس علمی گفتگو کو ختم کرنے سے پہلے میں چاہوں گا کہ ہم سب ایک لمحے کے لیے ایک انتہائی چپتے ہوئے سوال پر غور کریں۔ آج کے ان تمام ذرائع، تاریخ اور کائناتی نشانیوں نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حق کو ہر زاویے سے ناقابل تردید حد تک واضح کر دیا ہے۔ بے شک۔ لیکن حق کو قبول کرنے کے لیے محض کھلی آنکھوں کی نہیں،
ایک کھلے اور صاف دل کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر اس کائنات میں ہمارے ارد گرد موجود ہر چیز ایک واضح نشانی ہے، تو آج اسی لمحے ہم اپنی انفرادی زندگی کی کس ایسی کھلی اور واضح سچائی سے مسلسل آنکھیں چرا رہے ہیں جسے اب بغیر کسی ہیل و حجت کے تسلیم کرنے کا وقت آ گیا ہے؟ یہ واقعی ایک ایسا سوال ہے جو کسی کو بھی اندر تک ہلا سکتا ہے۔ یہ ہمیں اپنے ہی بنائے ہوئے فریب اور بہانوں کے جال سے نکلنے پر مجبور کرتا ہے۔ یقیناً ہم سب کو اس پر گہرائی سے غور کرنا چاہیے۔ اسی فکر انگیز سوال کے ساتھ ہم آج کی اس علمی گفتگو کو یہیں مکمل کرتے ہیں۔ ھذا ما عندی واللہ ورسولہ اعلم بالصواب۔